السلام علیکم ویورز، میں آج آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں ASC ایڈوائزری کے سینئر مینیجر مسٹر ڈار سے، جو ٹیکسیشن کے اوپر ایک بہت ویسٹ ایکسپیرینس رکھتے ہیں. ہمیں آج کے اس سیشن میں یہ بتائیں گے کہ جو انڈیویجول سیلری ٹیکس پیئر جو ہوتا ہے وہ ٹیکسیشن کے سسٹم میں کیسے آ سکتا ہے، ایک سیلری اورینٹڈ پرسن کو ٹیکسیشن کے سسٹم میں آنے کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں. ہم پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ ان کی کیا ایکسپرٹیز ہیں ٹیکسیشن کے حوالے سے، کارپوریٹ کنسلٹنسی کے حوالے سے، تاکہ ان کی باتیں اور ان کے جو ایکسپیرینس ہے وہ ہمارے لیے افیکٹو ہو. سر تھوڑا سا اپنے بارے میں، اپنی پورٹ فولیو کے بارے میں ایکسپلین کیجیے. میری چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی بیک گراؤنڈ ہے، اور میں نے جو آرٹیکل شپ ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی، وہ میں نے AF فرگسن اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے کی ہوئی ہے، وچ از آلسو نون ایز PwC پاکستان. اس ٹائم پہ کرنٹلی آئی ایم اے پروفیشنل اکاؤنٹنگ ایفیلیٹ آف ICAP. اس کے علاوہ میں ایک ایسوسیٹ پبلک فائنانس اکاؤنٹنٹ ہوں PIPFA کے ساتھ، اور میں ایفیلیٹ ممبر بھی ہوں SIPFA جو UK کی پبلک اکاؤنٹنسی باڈی ہے. ASC ایڈوائزری کے ساتھ میں تقریباً 2 سالوں سے اٹیچ ہوں، اور یہاں پہ ہم مختلف کمپنیز مختلف سیکٹرز میں جو آپریٹ کر رہی ہیں ان کو ٹیکسیشن، کارپوریٹ ایڈوائزری، رسک مینجمنٹ، اس کے علاوہ انویسٹمنٹ اپریزل، بزنس ویلیویشنز، اور اس سے ملتی جلتی اور بھی ساری سروسز جو ہمارے کلائنٹس کو بہتر بزنس ڈیسیژن لینے میں مدد کر سکتی ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ہم سر آپ سے جانیں گے کہ یہ ٹیکس ہوتا کیا ہے، ٹیکسیشن ہوتا کیا ہے، اس کو ہمیں ذرا بریف کیجیے گا. سر ٹیکس کو آپ ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کی ایک اینول سبسکرپشن ہے ٹو دا گورنمنٹ، جس کے تھرو گورنمنٹ فنڈز اکٹھے کر کے مختلف کام جو ایک کنٹری کے ہیں ان پہ خرچ کرتی ہے. کوڈ بی ہیلتھ کیئر، کوڈ بی انفراسٹرکچر، کوڈ بی پاورٹی ایلیویشن اسکیمز. تو ٹیکسیشن آپ کا یہ ایک سبسکرپشن ہے جو آپ گورنمنٹ کو پے کرتے ہو، جس کے تحت گورنمنٹ آپ کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے. یہ ٹیکسیشن کا ماڈل ہے. ایک سیلری انڈیویجول جو ابھی ریسنٹلی ماسٹرز گریجویشن کر کے نکلا ہے، اس کو نہیں پتا، تو وہ اب ٹیکسیشن کے سسٹم میں کیسے آئے گا؟ وٹ ایور ٹیکسیشن ہیز بین ڈیٹرمنڈ فار اے فائلر، نان فائلر کی ایگزیکٹلی ڈبل ہے. اٹس 100% سرچارج. تو ٹیکسیشن کے سسٹم میں ہمیں رجسٹریشن کرنے کے بہت سے بینیفٹس ہیں. بے شک سر، آپ سمجھ لیں کہ آپ کی جو بھی میجر ٹرانزیکشنز آپ کر سکتے ہیں ان سب میں یو ول بی اویلنگ اے بینیفٹ آف 100%. گریٹ. اچھا، اب سیلری کے حوالے سے آپ نے بتا دیا، تو یہ سلیب سٹارٹ ہوتی ہے 50,000 سے. 50,000 a month salary, which is equal to 600,000 a year, and goes all the way up to 12 million a year and over. 12 million and over. تو یہ ایک 50,000 انڈیویجول کا کیا ٹیکس ڈیڈکشن جو ہے وہ جو کمپنی ہے جہاں پر وہ جاب کر رہے ہیں وہ ڈیڈکٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان کو دیتے ہیں؟ 50,000 روپیز از دا لاسٹ لمٹ جس پہ زیرو کی ٹیکسیشن ہے. 50,001 روپیز سے ٹیکس ڈیڈکٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ کتنا ہوتا ہے؟ Sir, that is under this ordinance 2.5% of the amount that is in excess of 600,000. مطلب کہ آپ کے پہلے 6 لاکھ روپے پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، جو اوپر 1 روپیہ ہے اس پہ 2.5% ڈیڈکٹ ہو کے گورنمنٹ کو سبمٹ ہوگا. اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ ہے کہ میں اس کی ویلیو کو تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں. اگر ہم 800,000 a year ایک بندے کی سیلری کو ایزیوم کرتے ہیں تو فرسٹ 600,000 پہ کوئی ٹیکسیشن نہیں ہے، اور اوپر جو 200,000 ہے اس کا 2.5%. اچھا، باقی جو سیلری انڈیویجول ٹیکس جو پے ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانے کے لیے اس کو کون سے ڈاکومنٹس کمپنی کو دینے پڑتے ہیں؟ سر انہیں کمپنی کو کوئی ڈاکومنٹس پرووائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہمارے ملک میں اٹس والنٹری فائلنگ. اس میں انڈیویجول خود ذمہ دار ہوتا ہے اپنی ریٹرن فائل کرنے کے لیے. کوئی اور کمپنی، AOP یا کوئی اور بزنس جس کے لیے وہ کام کرتے ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہے ان کو فائلر بنانے کے لیے. وہ صرف ذمہ دار ہے ان کا ٹیکس ایٹ سورس ڈیڈکٹ کر کے FBR کو جمع کرانے کے لیے، کیونکہ ان کا امپلائر صرف اپنے لیے جواب دہ ہے، اپنے امپلائی کے لیے جواب دہ. تو پھر وہ امپلائی کیا کرے گا؟ سر اس امپلائی کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو FBR میں انرول کریں. اٹس کوائٹ اے سمپل پروسیس. وہ ذرا پلیز بتائیے گا. بالکل سر، اس پروسیس میں آپ اس کو پرسنلی بھی انڈرٹیک کر سکتے ہیں اور اس کو کسی کنسلٹنٹ کے تھرو بھی انڈرٹیک کر سکتے ہیں. رجسٹریشن کے پروسیس میں FBR کی ویب سائٹ ہے دیٹ از IRIS. آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. اٹ از دا فرسٹ سرچ ریزلٹ. آپ IRIS پہ جائیں گے تو IRIS آپ کو نیو رجسٹریشن کا آپشن دیتا ہے. نیو رجسٹریشن کے آپشن کو جب آپ کلک کرتے ہیں تو ایک فارم پاپولیٹ ہو جاتا ہے. اٹس اے اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ فارم، اور اس میں کوئی مشکل سوالات نہیں ہے جس سے لوگ گھبرا جائیں. بیسک سا ذرا بتائیے. بالکل سر، اس میں 99% آف دا انفارمیشن از دا سیم ایز مینشنڈ آن یور ID کارڈ. وہ آپ سے نیم پوچھیں گے، آپ سے آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا ایڈریس پوچھیں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا جو گھر ہے ریزیڈینشیل پراپرٹی اور کمرشل پراپرٹی، اس کا ایریا کتنا ہے،
آپ کی اس گھر میں اونرشپ کتنی ہے. اگر لیٹس سے کہ آپ کے پیرنٹس کا گھر ہے تو آپ اس میں ایز این آکیوپینٹ ہیں, اور سملرلی اگر آپ اون کرتے ہیں تو آپ 100% اونر ہیں. یہ بیسک اس نے فارم فل کر دیا. یہ بیسک فارم فل کر دیا. اس میں 2 ضروری باتیں ہیں جو لوگوں کو علم ہونا چاہیے. سر ایک آپ کا ای میل ایڈریس جو آپ وہاں پہ مینشن کریں گے, اٹ شوڈ بی ان یور کرنٹ یوز, کیونکہ رجسٹریشن کے ٹائم ایک آپ کو او ٹی پی آتا ہے, اور وہ او ٹی پی آپ کے ای میل ایڈریس پہ آتا ہے. آپ کو 2 او ٹی پیز آتے ہیں, 1 از آن دی ای میل ایڈریس. اگر آپ وہ ای میل ایڈریس یوز نہیں کر رہے تو آپ رجسٹرڈ نہیں ہو سکتے. وہی نمبر آپ یوز کر سکتے فار رجسٹریشن وچ از رجسٹرڈ آن یور آئی ڈی کارڈ, اور دیٹ از چیکڈ ریئل ٹائم. اگر آپ کوئی اور نمبر انٹر کریں گے اٹ ول جنریٹ این ایرر, اور سملرلی آپ کے فون پہ بھی ایک او ٹی پی آتا ہے. دونوں او ٹی پیز کو ملا کے آپ کی سبمیشن ہوتی ہے. ونس دیٹ از ڈن یو آر ناؤ آفیشیلی ان دی سسٹم آف FBR. ابھی آپ فائلر نہیں بنے, ابھی آپ نے صرف دروازہ کھولا ہے اور آپ ٹیکس کنیکٹ میں داخل ہوئے ہیں. رائٹ. اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے والنٹری ریٹرن فائل کرنا. یہ کس منتھ پہ کی جاتی ہے؟ سر انڈیویجولس کے لیے اٹ از the 30th of September ایوری ایئر. اچھا, اس کے لیے اسپیسیفکلی اس سیلری انڈیویجول کو کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کرنا ہے؟ انکم ٹیکس ریٹرن کے لیے Exactly. ہم نے رجسٹریشن دیکھ لی کہ اس میں صرف آئی ڈی کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ٹورڈز دا ایکچوئل ریٹرن. سیلریڈ انڈیویجول کے لیے FBR نے ایک سیلری ریٹرن بھی بنائی ہوئی ہے, مطلب اس کا فارمیٹ کوائٹ سمپل رکھا ہوا ہے. دیٹ از جسٹ فار دا سیلریڈ پیپل جو اس کے علاوہ کچھ اور کام انڈر ٹیک نہیں کرتے. FBR کی پہلے ہم ایک ڈیفینیشن سمجھ لیتے ہیں کہ سیلریڈ پرسن کو کہتے کس کو. یہ بہت ضروری ایک ڈفرینسیشن ہے جس کے بنا پہ آپ کی ٹیکس کی جو ٹیبلز ہیں, سلیب ٹیبلز, وہ چینج ہو جاتے ہیں. اچھا سر ڈفرینسیشن یہ ہے کہ اف یو میک more than 75% of your earnings through salary, then you are a salaried person. اگر آپ کی سیلری 74.9% of your total income ہے تو you are not a salaried person. Documentation is quite simple for a salaried person. میں ہمیشہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ اپنی 12 سیلری سلپس لے لیں اپنے فرام دی امپلائر. سیلری سلپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو کتنی اماؤنٹ کریڈٹ ہوئی ہے ڈیورنگ دا ایئر, اس میں کون سی الاؤنسز انکلوڈیڈ ہے. کچھ الاؤنسز کے اوپر ٹیکسیشن میں گنجائش موجود ہے. آپ کی ٹوٹل آپ کی جو سیلری ہے اس میں 10% کی حد تک میڈیکل الاؤنس ایگزمپٹ ہے ٹیکس سے. ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے؟ 12 سیلری سلپس ہو گئی آپ کے پاس. سیلری کا ایک ود ہولڈنگ سرٹیفکیٹ اینول آپ کے امپلائرز آپ کو دے دیتے ہیں. اٹس آن اے اسٹینڈرڈ فارمیٹ, ایوری کمپنی یوزز اٹ. تھرڈ ڈاکومنٹ کون سا ہوتا ہے ہمارا؟ سر اس ڈاکومنٹ میں ایک اور چیز ہوتی ہے, اسی ڈاکومنٹ میں آپ کی پر منتھ سیلری اور پر منتھ ڈیڈکشنز بھی آ رہی ہوتی ہیں. یہاں سے آپ کی انکم اسٹریم کور ہو گئی. انکم کی اسٹریم آپ کی کور ہو گئی. ٹھیک ہے. انکم ٹیکس کی جو ریٹرن ہے سر, اس کے 2 میجر کمپوننٹس ہیں. اٹس دا ریٹرن آف انکم اینڈ اے ویلتھ اسٹیٹمنٹ. ویلتھ اسٹیٹمنٹ. ہم نے ریٹرن آف انکم کمپلیٹ کر لی کہ ہماری انکم یہ آ گئی. جب آپ اس انکم کو پاپولیٹ کریں گے تو آپ کا ٹیکسیشن کی کمپیوٹیشنس میں ایک ٹیکس جنریٹ ہو جائے گا کہ آپ نے اتنا ٹیکس پے کرنا ہے. تو پھر سر جو میں نے آپ کو سیکنڈ ڈاکومنٹ بتایا جس پہ پورے سال کی ٹیکس کی ڈیڈکشن سنگل فگر لکھی آ رہی ہوتی ہے, یو گو ٹو دا ایڈجسٹیبل ٹیکسز. ایڈجسٹیبل ٹیکسز میں فرسٹ یا سیکنڈ لائن میں سیلری انڈر سیکشن 149 لکھا آ رہا انہیں کی ہوتا ویب سائٹ میں, انہیں کی ویب سائٹ میں اسی فارم میں ٹھیک ہے, ایڈجسٹیبل ٹیکسز میں سیلری انڈر سیکشن 149 لکھا آ رہا ہوتا ہے. اس کے آگے جا کے آپ اپنی پورے سال کی سیلری کی فگر لکھتے ہیں اور اس پہ جو ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہوا ہے آپ وہ ٹیکس انٹر کرتے ہیں, آپ کا آٹومیٹکلی ٹیکس پیبل 0 ہو جاتا ہے. مسٹر ڈار تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, اور آپ نے ہمیں بڑا اچھا گائیڈ کیا. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ویورس کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.